علی محمد خان صاحب نے بہت شکریہ خان صاحب اپنے وقت نکالا. خان صاحب معافی کا مطالبہ کیا گیا ہے, شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے معافی مانگیں. پہلے بھی خان صاحب سے ایک مطالبہ کیا گیا تھا کہ معافی مانگیں اور تسلیم کریں. معافی مانگنے والی بات تو ٹھیک ہے, لیکن خان صاحب کوئی تیاری میں ہے, مانگیں گے معافی؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیے, معافی ایک دوسرے سے مانگنے میں کسی کی عزت کم نہیں ہوتی, لیکن معافی اس کو ضرور مانگنی چاہیے جو ظلم کرے, کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالے, کسی پہ غلط الزام لگائے. تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہم سے ضرور معافی مانگنی چاہیے ان کو جنہوں نے کیا ہے. عمران خان صاحب پہ غلط سائفر کیس بنا, محب وطن پاکستانی پہ غداری کا الزام لگایا, شاہ محمود صاحب پہ بھی. وہ کیس سے اللہ کے کرم سے عمران خان صاحب باعزت بری ہوئے ہیں. جنہوں نے کیا ہے ان کو ضرور معافی مانگنی چاہیے. میرے جیسے آدمی پہ بھی, جس نے ہمیشہ پاکستان کی, اسلام کی, پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی بات کی, حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا, ختم نبوت کی بات کی, اس پہ بھی غداری کی اور اس طرح کی چیزیں کی گئیں. اللہ کے کرم سے عدالت سے باعزت بری ہوا ہوں. میرے سے کوئی معافی مانگنے کی ہمت کرے گا؟ پھر جو ہمارے کارکنان کے ساتھ 9 مئی کے بہانے ہوا ہے, 9 مئی کے بہانے ہوا ہے, 9 مئی کے بہانے جو ہمارے کارکنان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جس نے غلط کیا اس کو ضرور دیں. لیکن بے شمار لوگ بے گناہ, کچھ لوگ ملٹری ٹرائلز میں ہیں, کچھ اور کیسوں میں, دہشت گردی میں, جو بیچارے غریب ریڑھی باندھ تھے, جو بیچارے ڈیلی ویجر تھے, جو معمولی سے تنخواہ دار تھے, ان کے گھروں کی تباہی ہو گئی ہے پچھلے سال میں. ابھی تک بیچارے ظلم میں پس رہے ہیں, بے گناہ ہیں. ان کی رہائی ہونی چاہیے. ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس پہ معافی مانگنی چاہیے. باقی جس نے 9 مئی غلط کیا ہے اس کو آپ سزا دیں نا جی, اس سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ ہم تو 9 مئی کی کیسوں سے عدالت نے ہمیں بری کیا ہے. تو پھر خان صاحب آگے کیسے بڑھیں گے اگر آپ سے جو آپ کے اپوزٹ لوگ ہیں, اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, یعنی آپ اپوزیشن میں ہیں, وہ حکومت میں ہے, تو وہ اگر آپ سے معافی کا کہہ رہے ہیں یا خان صاحب سے کہہ رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ معافی مانگیں, ہم آگے بڑھتے ہیں, تو اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے تو پھر تو آگے نہیں بڑھا جائے گا. ایک تو میں نے آج اسی تناظر میں خیبر پختونخوا کی اپنی حکومت سے ڈیمانڈ کی ہے کہ 9 مئی کے کو جواز بنا کے جو ہمارے بہت سے کارکنان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں فسطائی حکومت نے, اس وقت کی رجیم نے, اس کے خلاف اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنے چیف جسٹس پشاور کی سربراہی میں. کیونکہ اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین خان گنڈا پور خود کوئی ایگزیکٹو اقدام لیتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو سیاسی انتقام لے رہے ہیں, ہو جائیں گے. جی, اس لیے میں نے یہ کہا ہے اس پہ علی امین خان پہ بھی کوئی الزام نہیں آئے گا, تحریک انصاف پہ بھی نہیں. ظلم ہوا ہے, ہمارے کارکنان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ان کو بیچاروں کو تھانوں میں لے جا کے بے لباس کر کے مارا گیا ہے, الٹا لٹکایا گیا ہے, لوگوں کو تکلیف دی گئی ہے. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دے آر ایکول سٹیزنز آف پاکستان. اس کی انویسٹیگیشن کہاں سے ہوگی؟ ایک جوڈیشل کمیشن ہائی پاورڈ چیف جسٹس پشاور کی سربراہی میں بنے. بے شک اس کے لیے آپ فارمر چیف جسٹس جناب ابراہیم صاحب کو بھی لگا دیں, ان پہ سب کو اعتماد ہوگا, دلیر دبنگ آدمی ہے. اس کی انویسٹیگیشن ہو. باقی جہاں تک معافی تلافی کی بات ہے, دیکھیں سب کو پاکستان کے لیے دل بڑا کرنا پڑے گا. اگر شہری رحمان صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان یا علی محمد یا ہم لوگ معافی مانگیں, تو کیا شہری رحمان صاحب کے جماعت کے سربراہ آصف علی زرداری اس بات پہ معافی مانگیں گے کہ امریکی ایما پہ انہوں نے پاکستان میں رژیم چینج کروانے میں سندھ ہاؤس کو یوز ہونے دیا؟ وہ جو سائفر کا کیس ختم ہوا ہے, میں نے تو سائفر کیس کے ختم ہوتے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ عمران خان پہ تو سائفر کیس ختم ہو گیا اور شاہ محمود صاحب پہ اور باعزت بری ہو گئے, اب سائفر 2 ہونا چاہیے کہ سائفر پہ ایک مقدمہ اور ہو, اور ان تمام لوگوں کا جو رژیم چینج میں انوالو تھے, چاہے اس وقت کوئی ذمہ دار آدمی تھا. خان صاحب آپ ابھی بھی مانتے ہیں, قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, ابھی بھی مانتے ہیں کہ یہ بیرونی سازش تھی, امریکی سازش تھی؟ ابھی بھی مانتے, کیونکہ اس پہ بہت سارے بالکل بین الاقوامی ایما پہ ہوا ہے, بین الاقوامی ایما پہ ہوا ہے. امریکہ کوئی کسی خالہ جی کا گھر نہیں ہے جہاں سے آپ کو حلوے کی پلیٹ آئے. وہاں سے سپر پاور نے جب یہ دھمکی دی کہ عمران خان کو اتارو نہیں تو پاکستان کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا, ہاں اگر عمران خان کو آپ نے وزیر اعظم کو عدم اعتماد میں اتار دیا تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. تو معافی کی بات تو انہوں نے بھی کی. ہم تو اللہ سے معافی مانگنے والے لوگ ہیں, امریکہ سے معافی کے خواستگار
اگر آپ کو نظر نہیں آتے کہیں چیک کر لیں پریزیڈنٹ ہاؤس پرائم منسٹر ہاؤس میں انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائیں گے. اچھا خان صاحب میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. بڑا سموتھ لگ رہا تھا ہمیں کہ بات چیت ہوگی آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ اور پھر شاید کوئی حل نکل آئے گا, لیکن ابھی معاملات وہیں کے وہیں اٹکے ہوئے ہیں. یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ڈیلے ہے, گورنمنٹ شاید اتنی پاورفل نہیں ہے, یا یہ وہ تیسری قوت ہے جس کی طرف آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ بڑھیں لیکن وہ بڑھنا نہیں چاہ رہے؟ دیکھیں ہم تو کسی سے مذاکرات کی بھیک نہیں مانگیں گے. ہمارے پیچھے تو 25 کروڑ قوم کھڑی ہے, ہمیں کسی کی کوئی فکر نہیں ہے. آج نہیں تو کل ہم نکل ہی آئیں گے. سارے کیسز ایک کے بعد دیگرے ختم ہو رہے ہیں. ان لوگوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. لیکن خان صاحب باہر نہیں آ رہے نا, ختم ہو رہے ہیں لیکن ان کی سزا جو کر رہے ہیں یا جو کروا رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. اب تو ان کو اسکیپ روٹ چاہیے. ہم تو اللہ کے کرم سے باہر نکل کے آ رہے ہیں, اس لیے یہ زیادتیوں کے سلسلے بند کریں, قوم کے لیڈر کو باہر آنے دیں, عمران خان صاحب کو باہر آنے دیں, مینڈیٹ کا فیصلہ کریں. 25 کروڑ جس کے ساتھ کھڑی ہے نا ان کو اقتدار دیں, کیونکہ یہ جو بجٹ مجھے بتائیں خان صاحب گورنمنٹ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ یہ مینڈیٹ والی بات کرے؟ گورنمنٹ کے بس کی بات ہے؟ دیکھیں اگر گورنمنٹ اسٹرانگ نہیں ہے تو کہیں تو اسٹرینگتھ ہے نا. جدھر اسٹرینگتھ ہے ادھر سے خیر ہے مستعار لے کے ہم سے بات کرنے. ہم تو نہیں کہہ رہے نا ہم نے مذاکرات کی بھیک مانگی. دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب تحریک انصاف میں تو نہیں ہے نا, وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر ہیں, انہوں نے کہا مذاکرات کرو, دعوت دی. یاسف زرداری صاحب نے کہا مذاکرات ہونے چاہیے. تو جب ان لوگوں نے مذاکرات کی بات کی ہے تو عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا؟ انکار نہیں کیا, لیکن یہ کہا کہ معنی خیز میننگ فل ہو. آپ نے مذاکرات کرنے ہیں, میننگ فل مذاکرات کریں, لیکن انہوں نے خان صاحب میں اگین آپ کو یاد کرانا چاہوں گی خان صاحب یہ بات واضح ہو جائے, یہ بات واضح ہو جائے مذاکرات کرنے کس چیز پہ ہیں. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ نے بجلی یا پانی پہ مذاکرات کرنے ہیں یا آپ نے پاکستان کی معیشت پہ ہم سے مذاکرات, وہ بات کی باتیں ہیں, بہت بات کی. فرسٹ اینڈ فور موسٹ عمران خان اسیران کی رہائی, پہلا نقطہ. دوسرا مینڈیٹ کی واپسی. اس پہ بات ہوگی تو بات آگے چلے گی, ورنہ پھر ٹھیک ہے جیسے ہے بس ٹھیک ہے. ہم نے سہ رہے ہیں, ہم عدالتوں میں فیس کر رہے ہیں, میں نے بھی فیس کیا ہے, خان بھی فیس کر رہے ہیں, شاہ صاحب بھی فیس کر رہے ہیں. خان صاحب تو بیک آؤٹ نہیں کر رہے, خان صاحب تو بیک نہیں مانگ رہے. وہ 300 دن بیٹھ سکتے ہیں, میں آپ سے ایک اور سوال, قوم کا کیا کریں گے آپ, قوم کو کس طرف رکھیں گے؟ ٹھیک خان صاحب, لیکن عمران خان صاحب نے, قوم آپ کے ساتھ نہیں ہے. چلیں عمران خان صاحب نے یہ بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ یہ پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم اور نون لیگ کے ساتھ وہ مذاکرات کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہم لوگ سبھی جانتے ہیں خان صاحب اس کو, بات کو کیا یہاں سے پکڑے ہیں وہاں سے پکڑے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور جو بھی آپ نے پیغام دینا ہے یا جو بھی ان سے معاملہ طے کرنا ہے یہ آپ لوگوں کا معاملہ ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں بات کرنا چاہتی؟ کیونکہ دیکھیں نقصان تو الٹیمیٹلی ملک کا ہی ہو رہا ہے نا. دیکھیں میں ان کے خلاف آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں. میں ہمارے فاؤنڈنگ چیئرمین میرے سامنے بات کی کہ مذاکرات انکاری نہیں ہے, لیکن میننگ فل ہونے چاہیے. میننگ فل کا کیا مطلب ہے؟ اب اگر حکومت آتی ہے اور نشستن گفتن برخاستن کرتی ہے, مہینہ دو بیٹھ کے ویسی ٹائم گزاری کرتی ہے, وہ تو پھر ویسی ڈرامہ ہے نا. اگر میننگ فل کرنے ہیں تو پھر آپ ریزلٹ اورینٹڈ گفتگو کی طرف جائیں, اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے. میننگ فل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو مسئلے ہیں, اسیران کی رہائی انکلوڈنگ عمران خان, انکلوڈنگ شاہ محمود قریشی, پلس مینڈیٹ کی واپسی, اس پہ کوئی عملی اقدامات لیں. اور ایک اور چیز بھی, عمران خان صاحب نے مجھے خود یہ بات کی اور میں ہی تھا جس نے وہ بات پھر میڈیا کو بتائی. انہوں نے کہا کہ میں فتح مکہ ماڈل پہ بلیو کرتا ہوں, میں ذاتی انتقام کسی سے نہیں لیتا, لیکن جس نے کوئی زیادتی کی ہے عدالت میں وہ اپنا جواب ضرور دے گا. اور دوسرا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. دیکھیں ریکنسیلیشن کی سب بات کرتے ہیں, مفاہمت, لیکن مفاہمت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ٹروتھ یعنی سچائی نہ بولی جائے. تو اگر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنتا ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ تمام فریقین کو پیچھے ہٹنا ہوگا. خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. تمام فریقین کو پیچھے ہٹنا ہوگا, اپنی پوزیشنز کلیئر کرنی ہوں گی اور پھر ہی ہو سکتا ہے.